تحریر فرمایا ہے کہ ظاہر کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کیا ظاہر سے حقیقت میں سفر کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس سفر میں کوئی ہم سفر بھی ہو سکتا ہے؟ بہت اچھے سوالات ہیں آپ کے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ کس لیول پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ظواہر اور حقائق دونوں کی دنیا میں سیر کی ہے یا آپ کو اس سے واقفیت ہے تو پھر جواب اور ہے، اور اگر آپ محض اسے پڑھے ہوئے ہیں اور فلسفے کی روح سے پڑھے ہیں تو پھر جواب اور ہے، اور اگر آپ نے تصوف میں کوئی سلوک میں ایسی چیزیں دیکھی ہیں تو پھر جواب اور ہے۔ ظواہر ان اشیاء کی صورت کو کہتے ہیں جو نظر کی گرفت میں آتی ہیں، اور حقائق ان اشیاء کی اصل ہے۔ مثلا ایک آدمی چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے تو اس کا ظاہر یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور زندگی کے جتنے تقاضے اور لوازمات ہیں وہ ان کو پورا کر رہا ہے اور اس کے نتائج بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی اس کی حقیقت پہ نظر کرتا ہے تو اب یہاں حقائق کیا ہیں؟ وہ حقیقت میں دیکھتا ہے کہ اس آدمی کا تو پتا کٹا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ زندہ کہاں ہے، تو مردہ ہے۔ اسے جب پتہ چلتا ہے کہ اس نے اس سال مر جانا ہے تو پھر اس کی ڈیلنگز جس کو یہ پتہ چل جائے اس کے ساتھ مردوں والی ہوتی ہیں، زندوں والی نہیں کرتی۔ مثلا اسے برا بھلا کہہ بھی دیا تو درگزر کرتا ہے کہ اس نے تو یار مر جانا ہے، کیا مشکل ہے، چھوڑو۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ نے فلاں جائیداد کے متعلق کیا فیصلہ کیا؟ تو کہتا ہے میں تو بھی زندہ ہوں۔ اس سے پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ مرنے والا ہے، مرنے سے پہلے پوچھ کے کچھ کر لیں اچھا ہے۔ کبھی کبھی ملا صدرہ نے اس پہ لکھا ہے، چونکہ ہم علمی تعصبات میں مبتلا ہیں نا، تو اس لیے اول تو ہم ویسے ہی نہیں پڑھتے، اور ملا صدرہ کا نام سن کے تو بہت سے مولویوں کو آگ لگ جاتی ہے کہ وہ شیعہ کے اصل، لیکن بڑا صاحب علم تھا۔ اس کی کتابیں کوئی آدمی سمجھ لینا بس اس کے لیے معراج۔ ملا صدرہ ابھی بھی یاد کیا جاتا ہے اور پڑھایا گیا ہے وہ اہل السنہ کے یہاں، حتیٰ کہ ہمارے اکابر نے ملا صدرہ کو اتنا پڑھا ہے جتنا خود شیعہ نے نہیں پڑھا۔ ملا صدرہ نے اس موضوع پہ لکھا ہے کہ حقیقت میں وہ ایک سانپ ہے، اور ظاہر میں وہ نظر آ رہا ہے کہ ایک آدمی، تو دوسرا آدمی جو اس کے حقائق تک پہنچا ہوا ہوتا ہے وہ اس سے سانپ کی طرح ڈیل کرتا ہے، وہ اسے انسان نہیں سمجھتا۔ ایک آدمی کو وہ دیکھتا ہے حقیقت میں تو سمجھتا ہے کہ یہ بچھو ہے۔ اس کے شیخ جانتے ہیں کہ جب یہ بیعت ہوا تھا تو اس وقت یہ آدمی نہیں تھا، بچھو تھا، اور پھر کبھی کبھی لوح محفوظ پہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے انسان بننے کے کتنے چانسز ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ بچھو ہونے کی حالت میں ہی دنیا سے چلے جانا ہے، تو اس لیے وہ بچھو جیسا ہی اس کے ساتھ رویہ رکھتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بچھو کی فطرت میں ڈنک مارنا ہے، بچھو کی فطرت میں حسد ہے، میں کیوں اس کے سامنے کوئی ایسی بات کروں کہ یہ حسد میں مبتلا ہو کے مجھے ہی گالیاں دینے لگے۔ یہ حقائق ہیں اور وہ ظواہر ہیں۔ ظاہر میں اس کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اچھے انسانوں کی طرح مومنوں کی طرح ہوتا ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ یہ حقیقت میں چیونٹی ہے،
تو کبھی بھی اس کی انا کو نہیں چھیڑتا، وہ دھیرے دھیرے علاج تو کرتا ہے اس کی چیونٹی سے نکل کے انسان بن جائے، مگر چیونٹی کی بھی حقیقت کبر ہے۔ وہ کہتا ہے اس کبر کا علاج کر دوں، مگر پھر لوح محفوظ سے بتاتی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، تم جو مرضی کرو، اس سے مرنا اسی پہ۔ تو ظواہر اور حقائق مختلف ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا ظاہر کیا ہے؟ یہ آسان سمجھ لیجئے کہ بصارت کی گرفت میں آتا ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ وہ بصیرت کی گرفت میں آتا ہے۔ یہ ہے۔ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، 3 سال گزر گئے اور سخت قحط پڑ گیا، زمین کی رویدگی ختم ہو گئی اور جانور بھاگ گئے۔ خلافت عثمانی کا دور تھا، امارت عثمانی کا، اور امرائے سلطنت کو استنبول سے لکھا گیا کہ اس وقت ہماری سلطنت اور خلافت میں سب سے بڑی ہستی حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت سے کہو کہ بارش کے لیے دعا کریں۔ اہل مدینہ کا دستور یہ تھا کہ وہ اس قرآن پاک کو کھولتے تھے جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا اپنا ذاتی قرآن تھا، اور وہ چونکہ لکھا بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تھا، تو اسے کھول کے کہیں سے بھی رکھ دیتے تھے اور کسی کو کہتے تھے کہ آپ دعا کریں، تو گویا قرآن کو وسیلہ بنا کر وہ اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے، اور قرآن ظاہر ہے کہ ان پاک ہستیوں کا تھا، اور یہ ہستی بھی دعا کرتی تھی تو ہو جاتا تھا۔ تو عثمانی شہزادے حاضر ہوئے حضرت کی خدمت میں، تو حضرت خاموش رہے، پھر وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا 2 میں سے ایک چیز ہو جائے گی، ظاہر تو یہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی اور اسی سے میری زندگی وابستہ ہے، اور باطن اس کا یہ ہے کہ جب بارش ہو جائے گی میں مر جاؤں گا، یا مجھے رکھ لو یا بارش لے لو، ایک کام کرو۔ شہزادوں کو اپنی غرض بھی تھی، اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نہایت نفیس آدمی طبیعت کے اور بہت نرمی تھی، انہوں نے بہت ہیلے حوالے کیے، لیکن انجام اس کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ حضرت دعا فرمائیں۔ حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اگلے ہی دن مدینہ منورہ جلد حل ہو گیا، اور چند دن بعد میں کیا بھی انتقال ہو گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بارش جو ہے یہ میری موت کا سبب بن جائے گی۔ تو ظاہر یہ ہوتی ہے، حقائق یہ ہوتی ہے۔ بصیرت کی جو گرفت ہے وہ چونکہ ہر آدمی سمجھنا تو درکنار، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا اور جہان کیا ہے، لہٰذا وہ اس میں نہیں آتا۔ علامہ اقبال نے بھی کئی جگہ اس کی طرف اشارہ کیا۔ جب ٹیپو سلطان کے مقبرے پہ گئے تھے تو ٹیپو سلطان نے علامہ سے جو باتیں کی تھیں، علامہ اقبال جب باہر نکلے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ٹیپو کی روح آ گئی تھی اور مجھ سے یہ باتیں کی تھی۔ وہ جو بصیرت تھی نا، وہ اس کو مخاطب ہوئی۔ ظاہر سے حقیقت میں سفر کیا جا سکتا ہے، بالکل دونوں سفر ہوتے ہیں، ظواہر سے حقائق میں بھی جاتے ہیں، حقائق سے ظواہر میں بھی آتے ہیں۔ کتنے ہی اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالی حقائق کا علم دے دیتا ہے، اور حقائق کے علم سے وہ ظواہر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی بلندتر مقام پر ہوتے ہیں، اور انہیں حقائق کا رنگ اور بو محسوس ہوتی ہے، اور اس کا عالم ظاہر پر اثر پڑتا ہے۔ ایک شخص بہت قریب ہوتا ہے اپنے شیخ کے، اور شیخ کو جب حقائق کھولے جاتے ہیں تو اگر وہ زیادہ ہی نازک مزاج کے ہوتے ہیں تو پھر حقائق اصل نہیں بتائے جاتے، وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ رنگ چڑھ گیا ہے فلاں پہ، تو وہ کہتے ہیں ذرا اسے ہٹاؤ میرے سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کی ہوتی ہے جو ان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، ان کے قرب کے خلاف ہوتی ہے، تو انہیں اس حرکت سے آگاہ نہیں کیا جاتا کہ خواہ خواہ اس بندے کو پریشان کیا کرنا ہے،
لیکن اس کو آگ نہیں دکھائی جاتی، مگر دھواں تو وہ دیکھتا ہے نا، تو دھوئیں سے بچتا ہے۔ جب دھوئیں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو جو ظاہر میں قرب تھا، بصارت میں بصیرت اسے فاصلے کے ساتھ متعین کر دیتی۔ شوہر کا کردار خراب ہو جاتا ہے، بیوی جب پاک ہوتی ہے خود بخود اس کے دل میں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اس کی روح کی پاکیزگی ہے جو اس کو قریب اب نہیں آنے دیتی، وہ الجھاؤ میں پڑ جاتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتا اسی کو ان جہانوں کی کیا خبر ہے۔ وہ بیچاری تو اپنے کاموں میں یا جو کچھ سے پڑھا لکھا ہے اس سے مصروف ہے، اسے کیا پتا کہ بصیرت اور بصارت کیا ہے۔ لیکن غیر محسوس طریقے پہ شوہر کی خیانت کا اثر اس کی بیوی پہ پڑتا ہے، اور بیوی کے ساتھ معاملہ شوہر پہ پڑتا ہے۔ شریعت نے جو کہا ہے کہ الخبیثات للخبیثین الطیبون والطیبات والطیبین والطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور برے مرد برے عورتوں کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاک مرد اور بری عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، ہوتے ہیں دنیا میں ہزاروں لاکھوں، اور برے مرد کا نکاح پاک ہزاروں لاکھوں ہوتے ہیں۔ قانونی طور پہ شرعاً وہ مرتب ہوتا ہے، لیکن حقائق کی دنیا میں وہ مرتب نہیں ہوتا، اس سے کہ اس کا کردار اور اس کی عزت دونوں میں میچ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو اتنی زیادہ وہ طہارت اور پاکیزگی کی طرف چلتی ہے، اگر اس کی فطرت مسخ ہو گئی ہو، مسخ نہ ہوئی ہو تو پھر تو رہتا ہے، اگر اس کی فطرت مسخ ہو گئی ہو تو اتنی جلدی طلاق ہو جائے۔ یہ سب عالم حقائق ہیں، اور حقائق کی خبر بہت دیر کے بعد، اور کبھی اللہ دکھاتا ہے کبھی نہیں دکھاتا۔ اس سفر میں کوئی ہم سفر بھی ہو سکتا ہے، گروہ کے گروہ، افراد کے افراد، جماعتوں کی جماعتیں ہم سفر ہوتے ہیں بہت۔ کوئی اس فاصلے میں راہبر مل جائے، کوئی رہنمائی کر دے، کوئی عالم حقائق تک لے جائے، اور مراقبات یا اس کی توجہات اتنی قوی ہوں کہ اس پہ لوح محفوظ منکشف ہو جائے، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کی کوئی تردید کر سکے۔ یہ سب ہوتا ہے۔ حقائق کی دنیا تک رسائی ہوتی ہے۔ ایک آدمی بیعت کرتا ہے، اس کے اثرات 1000 سال بعد کیا ہوں گے، یہ سوچنے سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ اب تک دنیا میں قائم۔ سہروردی حضرات بر صغیر میں نہیں قائم ہوا زیادہ یہ سلسلہ۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے پوتے رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیات تھیں آخری دور کی، اور ملتان میں یہ سلسلہ آیا مگر اتنا نہیں پھیلا جتنا کہ سلسلہ قادریہ اور چشتی اس پہ غالب آ گئے، کیونکہ دور تھا حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کو غیر معمولی محبت تھی بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ سے، بہت، جسے دوستی میں عشق کے درجے کا کہا جاتا ہے۔ اس حد تک ان کی عزت، ان کا احترام، ان کے آنا جانا، یہ وہ چیزیں تھیں۔ اور عشق کی کشش یہ حضرت پہ غالب تھی، فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ، بہت غلبہ تھا ان میں محبت کا۔ اور اس سے پہلے بر صغیر میں وحدت الوجود کی اتنی مباحث نہیں تھی۔ عراقی جب آئے ہیں تو ان کی
بلندی ہمت، علو ہمت اور ان کی استعداد دیکھ کر انہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرما لیا۔ پھر انہوں نے اتنی عروج پہ پہنچے ہیں، اتنی ترقی کی ہے عالم حقائق میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کہ حضرت نے ان سے مزید اپنے قرب اور اپنے پاس رکھنے کے لیے ان کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی۔ عراقی رحمۃ اللہ علیہ بار بار آتے رہے، وہ ابن عربی سے بھی مستفید تھے، تو یہ سلسلہ پھر ادھر آیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اور صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بس گونج پیدا ہونے لگی تھی وحدت الوجود کے فلسفے کی اور ان چیزوں کی، اور سلسلہ سہروردیہ وہاں بر صغیر میں رک گیا، مگر دنیا میں اب تک پایا جاتا ہے۔ ہم نے یمن میں سلسلہ سہروردیہ کے مشائخ کی زیارت کی، بہت بہت بڑے لوگ جسے قطب الاقطاب کے درجے کے لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ اس سلسلے میں ان کے بانی اور مؤسس شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جھوٹے ہوتے نا تو ایک نسل آگے نہ چلتی۔ یہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے، اب تک ان کا سلسلہ قائم ہے، تقریباً 800 سال سے 900 سال سے۔ وہ کہتے تھے کہ میں جیسے جوانی ہوتی ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں کوئی 18-19 برس کا تھا اور میں نے فلسفہ پڑھا، اور اتنا پڑھا کہ میرے برابر کا کوئی لڑکا تھا ہی نہیں۔ میرے چچا ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ میرے مربی بھی تھے، تو چچا مجھ سے ہمیشہ کہتے تھے کہ کیا رکھا ہے تمہاری اس فلسفے اور منطق اور میتھمیٹکس میں یہ چیزیں پڑھتے ہو؟ تو میں اس سے ذرا رنجیدہ ہوتا تھا، اور پھر میں نے زور لگا کے اور پڑھا، حتیٰ کہ کہا گیا اس جیسا آدمی کوئی نہیں۔ 19 سال کی عمر میں اپنے اساتذہ کی نظر میں ایسا تھا کہ ان کا بھی استاد ہوں۔ تو ایک دن میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ میں آج تمہیں ایک ایسے آدمی کے پاس لے جا رہا ہوں جسے کبھی کبھی اللہ حقائق کی اطلاع دیتا ہے، تو آج اپنے دماغ کے بجائے دل کو صحیح جگہ پہ رکھنا۔ سعادت مند تھے، چلے گئے۔ فرماتے جب میں پہنچا تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس، تو میرے چچا چونکہ حضرت کے خلیفہ تھے، بڑا قرب حاصل تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، تو میں جب بیٹھا تو حضرت نے فلسفے کی بات چھیڑ دی۔ میرے چچا نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے شہاب، تو انہوں نے فلسفے کی بات چھیڑ دی۔ میں اتنا خوش ہوا، نہال ہو گیا۔ میں نے بھی فلسفے کی بات کی، حضرت بھی خوش، میں بھی بڑا خوش۔ میں حیران ہوا کہ چچا جس فلسفے سے منع کرتے تھے، شیخ تو خود اس کے شہباز ہیں۔ تو شیخ مختلف فلسفے کی اشکال پہ بات کرتے رہے، منطق پہ، اس پہ، اور پھر مجھ سے فرمایا لڑکے ذرا قریب آؤ۔ میں اور قریب ہو گیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھ دیا، اور جب اٹھایا تو مجھے کچھ دیر تو ہوش نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور پھر مجھے خیال آیا، میں چیخنے لگا۔ میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ فلسفہ اور جو سب کچھ میں نے پڑھا تھا وہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا بیٹے اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اپنا ہاتھ رکھ دینا تو پچھلی زندگی مٹ جاتی، وہ چیز اختیار کرو جسے اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ اب تک ان کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ حقائق کی دنیا ہے۔ شیخ نے یہ لکھا ہے، اگر یہ جھوٹ ہوتا تو شیخ لکھتے کیوں؟ لکھ دیا تھا تو خدا نے اس سلسلے کو چلایا ہی کیوں ہوتا؟ تو اس لیے جو لوگ اس دنیا کے مسافر نہیں ہوتے نا، ان کی سمجھ میں بھی اتنی جلدی چیز نہیں آتی۔ حقائق کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جماعت کے ساتھ بھی سفر ہوتا ہے، اکیلے بھی سفر ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کس کا نام لیں، آپ بتائیے۔
خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ جو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے، بڑی کوشش کی ہے، زور مارا ہے، کیا نام تھا ان کا، اکرام، رود کوثر، آب کوثر، موج کوثر، 3 کتابیں لکھی اکرام صاحب نے، بڑا زور مارا ہے کہ صدی کے مجدد خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تھے، اس سے مجدد نہیں تھے۔ بہرحال یہ تو ایک تاریخی چیز ہے، لیکن حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جس شہباز کی انگلی پہ جا کے بیٹھ گیا ہونا، بڑی شخصیت تھی۔ انہوں نے کہا میں نے 5 مشائخ بدلے، میں نے ایک جگہ گیا اور انہوں نے مجھے جتنا کرنا تھا کر لیا، میرے ساتھ سلوک کا رویہ، پھر مجھ سے فرمایا اس سے آگے کا سفر میرے بس کی بات نہیں، جاؤ کہیں اور۔ پھر میں دوسری جگہ گیا، پھر انہوں نے مجھے کچھ سکھایا، پھر تیسری جگہ، پھر چوتھی جگہ، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سید فرید، ان کی خانقاہ تھی جہاں آج لاہور میں انجینئرنگ یونیورسٹی، ان کی خانقاہ تھی۔ کہتے تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ یہاں تشریف لاتے تھے، رہتے تھے، اور 5ویں شیخ کے بعد کہا کہ میرا سفر بھی پورا نہیں ہوا، مجھے اور بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے کوئی اللہ کا بندہ بتاؤ جس کے پاس جاؤں اور میری پیاس بجھائے۔ جو آخری شیخ تھے انہوں نے کہا میرے بچے اب تمہاری پیاس سوائے اللہ کے کوئی نہیں بجھا سکتا، اب سفر کرو جتنا بھی کر سکتے۔ کیا انہوں نے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو استعداد تھی حقائق کے سفر کرنے کی، ان کے 20 سے زیادہ مشائخ ہیں۔ بیس سے زیادہ مشائخ ان کے ہیں، استعداد ہے، اللہ نے دی ہے، انہوں نے استعداد کو برباد نہیں کیا۔ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے جب کوئی بچہ اپنی ہوش کی عمر میں بلوغت کی طرف سفر کرتا ہے۔ یہ سال بڑی نزاکت کے ہوتے ہیں، اور استعداد کا جوہر کھل کے سامنے آتا ہے۔ اس وقت کوئی اس استعداد سے فائدہ اٹھانے والا مل جائے اور کوئی اس استعداد کو کیچ کر لے اور سفر دکھائے کہ یہ ہے راہ، اس پہ چلو۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہی بات ہے، کتنوں کا نام لیے، تیسری مثال ہم دے رہے ہیں۔ فرماتے تھے مجھے بڑا شوق تھا سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کرنے کا، تو میں اپنے شیخ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت نے مجھے ایک مرتبہ خط لکھا مدینہ منورہ، اور مجھ سے کہا صرف اتنا لکھا کہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں چلے آئیے۔ تو مدینہ منورہ میں یہ لکھا، یہ لکھا کہ اگرچہ وہاں سب کچھ ہے، اگرچہ وہاں سب کچھ ہے، مگر سب کچھ چھوڑ کے یہاں چلے آئیے۔ تو میں جب گنگو پہنچا تو حضرت رحمۃ اللہ نے مجھے آخری مراقبہ تلقین فرمایا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ حضرت مجھے سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کرا دیں۔ تو میرے شیخ نے مجھ سے کہا کہ جو میں نے تمہیں تعلیم دی ہے نا، تمام سلاسل کی انتہا یہاں ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا مول صاحب اسی میں مرید شیخ سے بڑھ جائے اور شیخ مرید سے بڑھ جائے، میں اس میں محنت کروں۔ اور اس میں انہوں نے محنت کی، اور اس محنت کا نتیجہ اللہ کے فضل کے ساتھ یہ نکلا کہ 5-5 ہزار آدمی ان سے بیک وقت بیعت ہوئے، اور اتنی بڑی مثال سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کہیں نہیں پائی جاتی۔ اتنا رجوع ان کی طرف ہوا، اور اتنے لوگ ان کے حلقہ ارادت میں داخل۔ تو اس لیے آدمی سفر کرتا ہی ہے، اپنی استعداد کے مطابق بھی سفر کرتا ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کی پیاس نہ بجھے، بس اس کی پیاس نہیں بجھتی نا، اور وہ پھر حقائق الہیہ کی طرف، پھر وہ اسماء الہیہ کی طرف اس کی پیاس اتنی شدید ہوتی ہے
کہ سادہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے اللہ کو بھی ہنسی آتی ہے کہ کیا میرا بندہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب، اللہ اس سے محبت کرتا ہے معالی الہمم، جن لوگوں کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے اس سمندر کو پی لیا، آگے چلیے، آگے تیرے پاس کیا، آگے تیرے آگے چل، اور آگے اور آگے، اللہ اور بتا اور کیا ہے، چل یہ بھی ہو گیا، اب آگے چل. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے یہ صوفیوں کی باتیں جو ہیں نا یہ ایسے ہی نہیں ہوتی، اس کی اصل کتاب و سنت میں اگر نہ ہوتی تو ہم پہلے اس سلسلے میں کافر ہوتے. کبھی نہ مانتے ان چیزوں. اگر کتاب و سنت میں اس کی اصل نہ ملتی ہم بے وقوف تھے، اتنے گدھے تھے، کیا ضرورت تھی عمر ضائع کرنے کی. والعیاذ باللہ ان کی اصل کتاب و سنت میں ہے. یہ جو صوفیہ کہتے ہیں نا کہ میں اس مقام پہ تھا اور میں نے کہا مجھے اور طلب ہے، آپ آگے لے کے چلیں، آگے لے کے چلیں. اور جو صوفی کہتا ہے نا کہ اپنے دست مبارک سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے فرمایا یہ کھاؤ، اور کھجور میرے منہ میں ڈالی اور مجھ سے کہا ابھی اور بہت جہان ہے، ہم تم کو وہاں لے کے جائیں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہیں تو ٹھیک ہے اور یہ کہے تو غلط ہے. کیوں بھئی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے تھے. انہوں نے کہا وفات سے پہلے کہ کوئی جہان ایسا نہیں ہے جس میں عمر نے قدم رکھا ہو اور اس جہان نے اپنے کندھے نہ میرے سامنے بچھا دیے. میں نے ہر زندگی کے میدان کو روند کے رکھ دیا ہے، اب لے دے کے ایک جنت رہ گئی ہے، مرنے کے بعد جب ملے گی کہ تو دیکھیں گے کہ جنت کیا چیز ہے. یہ اس آدمی کی ہمت. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، مگر اتنی بلند استعداد کے لوگ جنت میں بھی نہیں ٹھہر سکتے. پھر وہ اس سے آگے ذات میں چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ذات پاک آپ اپنی تجلیات بتائیں، یا اپنا دامن چاک یا دامن یزداں چاک. علامہ اقبال ایسے کہتے تھے. وہ کہیں تو ٹھیک اور صوفی کہے تو غلط.